حبیب صاحب، ایک طرف 6 ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں فیصل وابڈا صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھ دیتے ہیں. کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ ویری انٹیلیجنٹ کوشچن. اچھا، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں بالکل کنیکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ جو سماعت ہوئی ہے اس میں اگر آپ ذرا غور فرمائیں، تمام ججز کے جو ریمارکس ہیں، تمام ججز کی طرف سے جو پوچھے جانے والے سوالات، جی، ان کو اگر آپ ایک ترتیب سے لکھتے جائیں کہ مثال کے طور پہ چیف جسٹس نے کیا پوچھا اور کیا کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا، جناب عطر من اللہ صاحب نے کیا کہا، تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ شاید بینچ کے اندر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا، اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب کی اوپینین کہیں، اور یہ کوئی حتمی نہیں ہے، ظاہر ہے اوپینین سوالات سے ہم اخذ ہی کر سکتے ہیں، جی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی اوپینین ایک دوسرے کے قریب ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ جسٹس عطر من اللہ رہ چکے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، بالکل، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جب تو بابر ستار صاحب انہی کے دورے قضا میں وہاں پر تشریف لائے تھے، یعنی وہ جج بنائے گئے تھے. جی، اب اس وقت ایک ان کے پاس امریکن گرین کارڈ تھا. امریکن گرین کارڈ تھا تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا، انہوں نے اپنے، اور جیسا کہ پریس ریلیز بھی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا ہوگا کہ جناب آپ یہ کر تو رہے ہیں. جب ظاہر ہے جج ایسی، ہائی کورٹ کا جج کوئی اشتہار تو آتا نہیں ہے نا، ہاں بالکل، کہ اچھا پھر آپ بتاتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ بھی ہے، یہ میری قانونی یا میری شہری ہونے کی پوزیشن یہ ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے یہ زبانی بتایا ہوگا یا خط لکھا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ ایسی باتیں زبانی ہی ہوتی ہیں، انفارم کر دیا جاتا ہے. اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ لکھ بھی دیا گیا ہو. پھر ظاہر ہے یہ معاملہ اوپر گیا ہوگا، وہاں پہ اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی دیکھا ہوگا، پھر بعد میں 1 سال وہ ایڈ ہاک جج رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کنفرمیشن ہوتی ہے، تو کنفرم بھی ہو گئے، تو یہ معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. جی، اب آپ ذرا دیکھیے کہ دراصل جسٹس بابر ستار کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب وہ شاید وہ چونکہ خط لکھنے والوں میں شامل ہیں، تو یہاں سے مفروضہ یہ قائم کیا جاتا ہے کہ وہ اس خط کے مصنف بھی، اچھا، یعنی خط ڈرافٹ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ 6 ججوں کا خط. یا انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں دراصل وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس خط کے، چلے آپ یوں کہہ لیجیے، اسی لیے ان کے خلاف مہم بھی چلائی جا رہی ہے، مہم بھی چل رہی ہے. اور ساتھ ہی فیصل وابڈا صاحب خط لکھتے ہیں کہ آپ جناب یہ تو بتائیں، پریس ریلیز تو آپ نے بھیج دی، پریس ریلیز تو بتا دی ہے کہ جی جسٹس بابر ستار صاحب نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے پاس امریکن گرین کارڈ ہے، لیکن اس حوالے سے جو خط و کتابت ہوئی ہے اچھا، وہ بھی مجھے دی جائے. اب ظاہر ہے اب وہ بھی آج ہی کے دن نہیں، اب آپ اس خط کا نشانہ دیکھیے. اس خط کا نشانہ جہاں بابر ستار صاحب ہیں وہاں جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں. ٹھیک، تو خط میں متعین انداز میں تقاضا کیا گیا ہے کہ مجھے اس خط و کتابت یا لکھت پڑھت کی نقول فراہم کی جائیں جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی. تو اب ظاہر ہے وہ نقول وہ شاید وہ نہ ہو، کیونکہ ایسی باتیں تو زبانی ہوتی ہیں. تو جب اگر آگے سے جواب آتا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوں، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، میں اس پہ کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. اب اگر آگے سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو زبانی طور پہ بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زبانی طور پہ بتایا گیا تھا، تو اس خط کے بعد جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کو بیک وقت فریق بنایا جا سکتا ہے. اچھا، مقصد یہ اس خط کا، مقصد یہ ہے اس خط کا. اچھا، تو اس میں اور آج کی سماعت میں بہت ہی گہرا کنیکشن ہے جو آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلتا چلا جائے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا نکلتا ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.